بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 27 دسمبر بروز جمعہ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف سے متعلق اور افغانستان سے جو مسائل ہیں اس سے متعلق اہم پریس کانفرنس ہوئی DGISPR کی، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی جو ایک بڑا مطالبہ کیا گیا تھا اوورسیز پاکستانیوں سے اور انہوں نے احتجاجاً کال دی تھی سول نافرمانی کی، اس پر بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے اور اب یہ رپورٹس کے مطابق ترسیلات زر میں جو کمی آئی ہے اس کی وجہ سے پاکستان کے جو ذخائر ہیں، زر مبادلہ کے ذخائر، ان میں کمی واقع ہوئی ہے ان پچھلے دنوں میں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی جو کال ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی جو سول نافرمانی کی انہوں نے کال دی ہوئی ہے۔ وہیں پہ ہم بات کریں گے کہ مولانا فضل الرحمان سے متعلق جو ایک بل تھا، آرڈیننس تھا، اب وہ جو پہلے والا بل ہے وہ ختم ہو گیا، نیا آرڈیننس لے کے آ رہے ہیں جس کی وفاقی کابینہ نے منظوری دی ہے، جس میں صرف مولانا کی حد تک ان کو ریلیف دیا گیا ہے، باقی مدرسے ایجوکیشن منسٹری کے نیچے ہوں گے، اور جو مدرسے ایجوکیشن منسٹری سے نہیں کرنا چاہتے ان کے پاس دوسری آپشن ہوگی کہ وہ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ اس سے متعلق بھی میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو DGISPR کی جانب سے سٹیٹمنٹ دی گئی ہے اور پریس کانفرنس ہوئی ہے، پہلی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پریس کانفرنس تو جیسا کہ میں نے گزارش کی تھی کہ پریس کانفرنس ہونی چاہیے افغانستان سے متعلق جو معاملات ہیں اس کے اوپر، تو وہ من اس کے اوپر ہی پریس کانفرنس ہوئی، لیکن جب سوال جواب شروع ہوئے تو سوال جواب افغانستان جو پریس کانفرنس سے متعلق نہیں کیے گئے، بلکہ وہ سارے سوال جواب عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف سے متعلق تھے۔ ہاں، اگر ایک سوال نہیں ہوا تو وہ امریکی مداخلت کا تھا یا جو میزائل پروگرام پہ پابندی کا تھا، امریکہ سے متعلق یا رچرڈ گرینل سے متعلق کوئی ایک سوال بھی نہیں ہوا، اور امریکی مداخلت سے متعلق بھی سوال نہیں ہوا۔ مذاکرات سے متعلق بات ہوئی ہے کہ جی آپ ڈائریکٹ آپ کے بھی کوئی مذاکرات پس پردہ ہیں، وہ بات اس کا جواب بھی نہیں دیا گیا۔ باقی جو 9 مئی کا اور آرمی عدالتوں سے متعلق ہے وہ تمام چیزیں انہوں نے کہی ہیں۔ DGISPR کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم افغانستان کے معاملے پہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ پاکستان نے افغانستان میں قیام امن کے لیے دل و جان سے کوششیں کی ہیں۔ آرمی چیف بارہا کہہ چکے ہیں کہ ایک پاکستانی کی جان اور مال افغانستان پر مقدم ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ جب ان سے سوال پوچھا گیا، وہ کہتے ہیں جب تک 9 مئی کے منصوبہ سازوں اور اصل گھناؤنے کرداروں کو آئین اور قانون کے مطابق کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا، کیونکہ پاکستان اور پاکستانی قوم اس جیسے کسی سانحے اور انتشاری سیاست کی اجازت نہیں دے سکتی۔ میرے خیال میں یہ تمام سوالات کا جواب عوام پاکستان 8 فروری کو دے چکی ہے۔ انہوں نے کہا وہ نوجوان بچے جنہیں زہریلا پروپیگنڈا کر کے ریاست اور اداروں کے خلاف کھڑا کیا گیا، ان کے والدین کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے بچوں کو مخصوص سیاسی ایجنڈے کے لیے کس طرح استعمال کر کے سیاست کی بھیڑ چڑھایا گیا۔ کچھ لوگ اپنی سیاست کے لیے نوجوانوں میں زہر بھرتے ہیں۔ اس بیانیے اور پروپیگنڈے کی بنیاد پر رکھنے والے ہی اصل ملزم ہیں، اس لیے انصاف کا سلسلہ اس وقت تک چلے گا۔ 9 مئی کے بارے میں افواج پاکستان کا نقطہ نظر واضح، غیر مبہم اور مستقل ہے کہ 9 مئی افواج پاکستان کا نہیں، عوام پاکستان کا مقدمہ ہے۔ اگر کوئی گمراہ، مسلح اور پرتشدد گروہ اس طریقے سے اپنی مرضی اور سوچ معاشرے پر مسلط کرنا چاہے اور اس طرز عمل کو آئین اور قانون کے مطابق نہ روکا جائے تو معاشرے کو ہم کس طرف لے کر جائیں گے؟ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ 2003 میں اعلیٰ عدلیہ نے ملزمان کی ملٹری کورٹس کو حوالگی کا معاملہ منجمد کر دیا تھا۔ حال ہی میں 7 رکنی بینچ کے فیصلے کی روشنی میں سزائیں سنانے کا عمل مکمل کیا جا چکا ہے، جس میں مروجہ قانون کے تحت ثبوت اور شواہد کے مطابق تمام قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے سزا دی گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ملٹری کورٹس کے سامنے 9 مئی کے ملزمان کو دی گئی سزاؤں کے فیصلے سے واضح پیغام جاتا ہے کہ اس طرح کے معاملات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور مستقبل میں بھی کوئی اس قسم کے معاملات میں ملوث ہوگا تو اسے آئین اور قانون کے مطابق بہر صورت سزا ملے گی۔ فوجی عدالتوں کے حوالے سے سویلین بالادستی اور شفافیت کے فقدان کا جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے اس کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ پاکستان میں ملٹری کورٹس آئین اور قانون کے مطابق دہائیوں سے قائم ہیں اور یہ انصاف کے تمام تقاضوں کو بخوبی پورا کرتے ہیں۔ آرمی عدالت انصاف نے بھی اس کے پورے عمل کی تائید کی ہے۔ DGISPR نے بتایا کہ ملٹری کورٹس کو اپنا وکیل کرنے، اپنے شواہد پیش کرنے، گواہ لانے، جرح کرنے سمیت تمام قانونی حقوق مہیا کیے جاتے ہیں، اور اگر مجرموں کو سزا ہو جائے تو نہ صرف کورٹ اپیل میں آرمی چیف بلکہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بھی انہیں اپیل کا حق حاصل ہوتا ہے۔
انہوں نے واضح کیا کہ ملٹری کورٹ کے فیصلے بھی سپریم کورٹ کا حکم آنے کے بعد سنائے گئے ہیں۔ جب 9 مئی کے واقعات کا کوئی قانونی اور اخلاقی جواز نہیں ملتا تو ملٹری کورٹ کے طریقہ کار کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا دلچسپ بات یہ ہے آج ملٹری کورٹس پر بات کرنے والے کل اس کے سب سے بڑے دائی تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کچھ عرصے پہلے یہ بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ احتجاجی انتشاری ایجنسیوں کے پلانٹ کردہ لوگ ہیں اور فوج نے گہری سازش کے تحت خود 9 مئی کے حملے کروائے۔ اگر ہم نے اپنے ایجنسیوں کے بندوں کو اپنے قانون کے تحت سزائیں دے دی ہیں تو ان انتشاریوں کو خوش ہونا چاہیے، لیکن اب وہ پریشان ہیں کیونکہ اپنے اقتدار کی ہوس میں وہ منافقت اور فریب کی آخری حدوں کو پار کر چکے ہیں۔ اب یہ ان کی جانب سے جو اصل معاملہ تھا وہ تھا افغان سرزمین کا، جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے۔ اچھا، پریس کانفرنس میں انہوں نے واضح بھی کیا کہ جو پریس کانفرنس میں جو نکات کے اوپر بات کی ہے اپنے سوالات وہیں تک مختص رکھنے ہیں، لیکن جو وہاں پہ صحافی بیٹھے تھے ان کو نہ معیشت سے کوئی لینا دینا، نہ پاکستان کی بین الاقوامی معاملات سے کوئی لینا دینا، نہ ان کو پاکستان کی جو عوام کی جان مال کا تحفظ ہے اس سے کوئی لینا دینا۔ انہوں نے صرف عمران خان، 26 نومبر اور 9 مئی سے متعلق ہی سوال پوچھے ہیں اور آگے طویل جواب بھی دیے گئے ہیں۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جس طریقے سے ہم نے آپریشنز وغیرہ کیے ہیں تو ہمیں بڑی کامیابیاں ملی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ان کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے ہم تمام باتیں مان لیتے ہیں اگر ہمیں بتا دیں کہ 9 مئی کی CCTV فوٹیج کس نے چرائی، پہلا سوال۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی غیر قانونی گرفتاری کا حکم کس نے دیا۔ تیسرا 26 نومبر کو 79 لوگوں پر گولی کیوں چلائی، اور چوتھا بغیر کسی ثبوت کے غیر قانونی ملٹری حراست میں لوگوں کو سزائیں کس قانون کے تحت دی ہیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سوال پوچھا گیا۔ دوسری جانب وفاقی کابینہ کی جانب سے جو آج منظوری دی گئی ہے، وفاقی کابینہ نے مولانا فضل الرحمان کا مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے مدارس رجسٹریشن سے متعلق آرڈیننس جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ وفاقی کابینہ نے انکم ٹیکس آرڈیننس میں بھی ترمیم کی منظوری دے دی ہے، مدرسہ آرڈیننس کی بھی منظوری دے دی ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی تھے ان کے بھی منظوری دی گئی ہے۔ اور اب اس میں جو مختلف جو 2019 کا پاکستان تحریک انصاف کے دور کا معاہدہ ہے وہ بھی جاری رہے گا۔ جو مدرسے یا مولوی وہ ایجوکیشن منسٹری کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھیں گے وہ وہاں جڑے رہیں گے۔ مولانا جیسے لوگ جو اپنے آپ کو الگ رکھنا چاہتے ہیں اور وہ ایجوکیشن منسٹری کے نیچے نہیں آنا چاہتے ان کو الگ سے اپنے مدارس کی رجسٹریشن کا حق مل گیا۔ مولانا کو صرف اپنے مدرسے بچانے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اب آپ اندازہ لگیں کتنی اہم ہوگا اور کیا سرمایہ کاری کا ذریعہ ہوگا کہ وہ صرف اسی معاملے کے اوپر ہی اپنی پوری کی پوری جو توجہ ہے۔ اور اب تو ویسے بھی ان کی صحت خراب ہے اور ان کو ڈاکٹرز نے طویل ٹائم کے لیے بیڈ ریسٹ پہ انہوں نے اپنی تمام سیاسی ایکٹیویٹیز، ان کی سیاسی ایکٹیویٹی یہی تھی جو مدرسوں سے متعلق قانون تھا اور 26ویں یعنی ترمیم میں بھی یہی ایک مطالبہ تھا جو انہوں نے بالآخر اپنی حد تک منظور کروا لیا اور جو باقیوں کی حد تک ان کو کوئی خاص ریلیف نہ مل سکا۔ دوسری طرف پاکستانی زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی رونما ہوئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حالیہ دنوں میں پاکستانی زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی ہوئی ہے۔ ڈالر ذخائر 2.5 ماہ کی درآمدات کے مساوی ہو گئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے ہفتہ وار ڈیٹا جاری کیا گیا جس کے مطابق ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق زر مبادلہ ذخائر کی مجموعی مالیت 16 ارب 37 کروڑ 20 لاکھ ڈالر کی سطح پر آ گئی ہے۔ جاری اعداد و شمار کے مطابق اسٹیٹ بینک کے ڈالر ریزرو 22 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کم ہو کر 11 ارب 85 کروڑ ڈالر رہ گئے، جبکہ بینکوں کے ڈالر ڈپازٹس 3.4 کروڑ ڈالر کی کمی کے ساتھ 4 ارب 52 کروڑ ڈالر رہ گئے ہیں۔ جو پہلے ترسیلات زر آتی ہیں وہ چونکہ بینک اکاؤنٹس کے ذریعے آتی ہیں، وہ بینکوں میں وہاں سے وہ ڈالر میں پیسے بھیجتے ہیں، وہ بینکوں میں آتے ہیں اور بینک آگے پھر یہاں جو ان کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں ان میں پیسوں میں کنورٹ کرتے ہیں۔ اب جو بینکوں کے ڈالر ڈپازٹس ہیں 3.4 کروڑ ڈالر کی کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ ایک ہفتے میں 3.4 کروڑ ڈالر کی کمی سے 4 ارب اور 52 کروڑ ڈالر رہ گئے ہیں۔ ماہرین کے مطابق مرکزی بینک کے ڈالر ذخائر 2.5 ماہ کی درآمدات کے برابر ہیں، جبکہ جو اسٹیٹ بینک کے ڈالر ریزرو 22 کروڑ اور 80 لاکھ کم ہوئے ہیں، اور جو باقی ہیں ان کے 3.4 باقی بینکوں کے 3.4 کروڑ ڈالر کی کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ رپورٹس سامنے آئی ہیں کہ جی یہ جو ترسیلات زر آتے ہیں بیرون ملک سے، چونکہ ہمارا ڈالر کا سب سے بڑا جو سورس ہے وہ ترسیلات زر ہے،
جو بیرون ملک پاکستانی اپنے ملک میں پیسے جمع کرواتے ہیں یا پیسے بھجواتے ہیں۔ اب عمران خان کی جانب سے سول نافرمانی کی تحریک شروع کی گئی، جس کے بارے میں مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ یہ 9 مئی سے بڑا ایک منصوبہ ہے، یا 9 مئی سے بڑا ریاست کے ساتھ یہ ایک ظلم ہے جو سول نافرمانی کی تحریک کے صورت میں پاکستان تحریک انصاف یا سربراہ عمران خان ان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا۔ وہ اس کو یہ کہہ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہماری کامیابی ہے کہ ہم نے حکومت کو گھٹنے ٹکوانے کے لیے اور حکومت کو مذاکرات کی ٹیبل پر بٹھانے کے لیے اور اپنے جائز مطالبات منوانے کے لیے احتجاجاً جو اپنے ڈالر وہ مالک ہیں، جو اوورسیز ہیں وہ مالک ہیں اپنے پیسوں کے، وہ بھیجیں نہ بھیجیں کوئی زبردستی تو ہے نہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ یہ جو کمی واقع ہوئی ہے یہ ہماری وجہ سے، جو ہماری کال ہے سول نافرمانی کی کال، اب تک چونکہ جتنے بھی ہم معاملات دیکھتے ہیں تو اس میں اوورسیز پاکستانی ہی ہیں جو ہر بار عمران خان کی کال پہ سب سے آگے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سول نافرمانی سے متعلق یا ترسیلات زر نہ بھیجنے سے متعلق عمران خان کی کال ہے، اس نے بھی پہلے ہفتے میں ہی کام دکھا دیا ہے اور ایک بڑی جو ذخائر ہے اس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔